نہیں ایسا ماحول بنے لیکن گا. الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی آزاد ہے, جب جلسہ کرنا چاہے جہاں کرنا چاہے کر سکتے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے پوچھوں گا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں یا کان خراب ہیں. انہوں نے کرک کے جلسے میں جو گولیاں ماری گئیں تو آپ بتائیں کہ ان کو بلا کے پوچھا آپ نے؟ سیالکوٹ والوں کے ایشو پہ تو آپ نے بڑے آرڈرز کیے تھے. اب ان سے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ جو لیڈرز غائب ہوئے ہیں اپنی پاور ایکسرسائز کر کے ان کو تو ریکور کراؤ. جو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے, کیا انہوں نے دے دیا ہے؟ ان کے کہہ دینے سے جو لوگوں کو مار دھاڑ, مجھے بتائیں پاکستان کا جھنڈا ساتھ لے کے, پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جو ورکرز باہر نکلے سینکڑوں کی تعداد میں, ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے, اسلام آباد سے ہم نے ضمانتیں کرائیں اور وہ جیلوں میں بھی بند ہوئے. تو مجھے بتا دیں اگر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جرم ہے, جو کہ نہ کسی پی پی سی کے دفعہ میں آتا ہے نہ کوئی اور جرم میں آتا ہے, تو آپ جلسے کی بات کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ جلسوں کو چھوڑیں, آپ الیکشن 90 ڈیز میں کرائیں. ہمارا ورکر, ہمارے لوگ آج بھی گیلپ سروے کے مطابق 70% ہیں. ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں پشاور کا رزلٹ, آپ دیکھ لیں کے پی کے کا رزلٹ, سب سے ٹاپ پوزیشن آپ کو پی ٹی آئی کی ملے گی. ہم کہتے ہیں کہ صرف الیکشن کو اناؤنس کریں, 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا ماحول دے دیں. شاہین صاحب, گزشتہ روز سے کچھ چینلز یہ خبر بریک کر رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب باہر جا سکتے ہیں, تو اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے؟ گزشتہ رات یہ خبر بھی چلی کہ اسد قیصر صاحب بھی ملے ہیں اور انہوں نے بھی کوئی اس طرح معاملات کیے, تو کیا تردید یا انڈورسمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ ڈیلر نہیں ہوا کرتے. ڈیلر وہ ہیں جو نواز شریف آج سے پہلے مشرف سے ڈیل کر کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے, سرور پیلس جا کے بیٹھ گئے, پھر جھوٹ بولا نہیں میں نے 5 سال کے لیے کیا تھا, پھر جب معاہدہ سامنے آیا پتہ چلا جناب وہ 10 سال کے لیے, پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے, اب پھر ڈیل کر کے واپس آ جائیں. وہ کیونکہ وہ ڈیلر ہیں. عمران خان لیڈر ہے اور لیڈر کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں, اس ملک کو اس وقت اگر دلدل سے نکالنا ہے, اگر 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے, تو آپ کے پاس اونلی ون سلوشن ہے اور نیشنل سیکورٹی کو بچانا ہے, وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, جو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کو عوام فیصلہ کرے اس کو آگے آنے دیں. مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ بنائیں. آج کے گیلپ سروے میں بھی 70% پاپولرٹی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی, لیکن ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک پیغام صرف یہ دینا چاہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو, ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو, اس ملک پہ رحم کریں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. دیٹ از دی اونلی ون سولوشن, فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے علاوہ ہمارا کسی سے اور مطالبہ نہیں. سوال لیجیے گا, اٹک سے اڈیالہ منتقلی کے لیے آپ لوگوں نے خود درخواست دی ہے, جب اڈیالہ منتقل ہو گئے عمران خان صاحب, تو ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اچھا نہیں ہوا, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیل کے اندر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹک سے جب اڈیالہ جیل کی منتقلی کا ہم نے کیس کب کیا تھا, پہلے یہ ذہن میں رکھیں. جس وقت وہ متعصب جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ کیا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے, تو وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے ان کو اٹک جیل میں لے گئے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب فیصلہ جس کیس میں تھا ہم نے کہا 2 دن 3 دن میں فیصلہ کر دیں, اس کیس میں جس میں ہم نے پٹیشن فائل کی تھی اس کا 25 دن بعد ضمانت ہو گئی, وہ کیس تو کلوز ڈاؤن ہو گیا. اب جب وہ کیس تھا جس کیس میں ہم گئے تھے وہ تو ضمانت میں باہر آ گئے, اب تو فیصلہ کرنا تھا کہ سائفر کے کیس میں ہماری ضمانت ہونی ہے یا نہیں. اگر ہماری ضمانت ہو جاتی ہے تو ہمیں تو نہ اٹک جیل کی ضرورت ہے نہ اڈیالہ جیل کی ضرورت ہے. لیکن فیصلہ انہوں نے ڈیلے کر کے 2 مہینے بعد آ کر فیصلہ کیا. جی آپ جب خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ لکھوا چکے تھے جج ذوالقرنین کے پاس کہ نہیں جناب میں یہاں سیٹسفائی ہوں. صاحب صاحب کب جب بھی ڈال رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب سے, کیونکہ صلح تو سنت نبی ہے اور اس سے پارٹی بھی مضبوط ہوگی ڈیفینیٹلی. یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اور پارٹی نے پہلے ہی دن اس کو کلیریفائی کر دیا تھا. میرا کسی سے نہ ذاتی دشمنی ہے نہ میں کبھی دشمنیاں رکھنے والا بندہ ہوں. میں صرف ایک بات جانتا ہوں, اس وقت پارٹی کرائسس میں ہے, اس وقت پاکستان میں آئین کی پامالی ہو چکی ہے, بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. ہماری خواتین بچیاں وہ 6 مہینے 5.5 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں. 15 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود ان کو دوبارہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اس وقت پارٹی کے اوپر بہت مشکل وقت ہے. میں ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک کاز اور کے ساتھ کھڑا ہونے کے ناطے عمران خان اور پی ٹی آئی کا پیغام عوام اور پبلک تک پہنچا رہا ہوں
اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضینامہ کریں گے ان کے سن ساتھ؟ نہ ماضی میں میں کسی کے ساتھ الجھا ہوں، نہ میں آج الجھتا ہوں. میرا ایک ہی پیغام ہے، جو پارٹی کے ساتھ لائل اور سنسیئر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نہ ان کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے. تو اس لیے میرا یہ ایک پیغام ہے، یہ پارٹی کا معاملہ ہے اور پارٹی نے ڈیسائیڈ تو نہیں